ایک نسخہ صرف حضرت ابو بکر کا سنے، صرف ایک۔ پہلے دن جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق سر پہ رکھ کے نا ٹوکری بازار چلے کاروبار کرنے۔ حضرت عمر نے روکا، کہا صاحب کدھر جا رہے ہو؟ آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ یہ بات صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو بکر سے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں بچوں کی روزی تو کمانی ہے نا، تمہارا خلیفہ بن کے بچے تو نہیں نا بھوکے مار دیں۔ انہوں نے اسے نہ پتا پاکستان چ بن جائیے تے 7 نسلیں رج جاندیاں نے، معاذ اللہ۔ اتنے تو کہتے ہیں آپ سابقہ وزیر اعظم کا کبھی خرچہ سنے تو حیران ہو جائیں، یہ حشر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بچے تو نہیں بھوکے مارنے، کہا واپس آئیں، ہم مال غنیمت سے آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ بیٹھک بیٹھی، صحابہ بیٹھ گئے، جرگہ بیٹھ گیا، مشورہ ہونے لگا کتنی تنخواہ لگائیں، کتنی لگائیں۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابو بکر سے پوچھ لو ماہانہ خرچ کتنا اتنا دے دیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا جناب کا خرچہ کتنا ہے، اتنی تنخواہ لگا دیتے ہیں۔ فرمایا خرچہ نہ پوچھو، جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے میری بھی اتنی لگا دو۔ کتنی؟ کس کی تنخواہ؟ بول کے بتائیں، سارے بولیں۔ جتنی مزدور کی تنخواہ میری بھی۔ تو حضرت علی کہنے لگے اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو یہ اس اصول پر حضرت ابو بکر صدیق نے معیشت کا نظام رکھا، اس اصول پر کہا جناب اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو سنہری حرفوں سے لکھ لینا دل کی تختی پہ جناب صدیق کا فرمان، کہا اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، میں مزدوروں کی تنخواہوں میں۔ فرمایا جب ان کا گزارا ہوگا تو ابو بکر کا بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس قوم کے اندر بادشاہ کی اور مزدور کی تنخواہ ایک برابر ہو وہاں قتل نہیں ہوتے، وہاں ڈکیتیاں نہیں ہوتی، وہاں چوریاں نہیں ہوتی، وہاں چھوٹے بڑے کی تمیز، پھر باقی پھر مساوات، عدل، پیار قائم ہوتا ہے۔ اور جہاں بادشاہ کا بیٹا پرائیویٹ جہاز میں گھومے اور غریب کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو سرکاری ہاسپٹل میں بیڈ بھی نہ ملے تو پھر وہاں لوگ تنگ آمد بجنگ آمد، وہاں لوگ بندوق اٹھاتے، وہاں قتل و غارت ہوتی ہے، لوگ حق چھیننے نکلتے۔ عام دام برسرے مطلب پہلی بات ایمان کامل، اور دوسری بات ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک کی تعظیم، ہر چیز سے بڑھ کر۔ ہم نبی پاک کے معاملے میں جذباتی ہیں اور جذباتی ہونا بھی چاہیے۔ یہ آپ کو غلط قائل کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تو مولوی آپ کو جذباتی کرتے ہیں۔ بھائی نبی پاک نے معاف کیا اپنے بے ادب کو، کسی صحابی نے معاف نہیں کیا۔ میری بے ادبی کرنے والا مجھ سے معافی مانگے گا، میرے چھوٹے بھائی سے نہیں مانگے گا۔ تو نبی پاک کے بے ادب کو نبی پاک معاف کر سکتے ہیں، امتی معاف کر سکتا؟ آپ تمام کتب سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے تو انہیں جو بندہ بھی مشورہ دیتا تھا یہی مشورہ دیتا تھا کہ کسی طریقے حضور تک پہنچ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ نبی پاک تک کسی طریقے چھپ چھپا کے، بار بن اسود کو بھی لوگوں نے یہی کہا، دیگر بھی سب لوگوں کو یہی کہا کہ نبی پاک تک پہنچ گئے تو بچ جاؤ گے۔ کہیں غلطی سے عمر کے ہتھے نہ چڑھ جانا، کہیں علی کے قابو نہ آ جانا، کہیں عثمان غنی اور ابو بکر صدیق کے قابو نہ آنا، پھر نہیں بچو گے۔ امت مسلمہ کے جوانوں تمہیں غلط قائل کیا جاتا ہے، اسلام جو ہے جی وہ صرف بات کرتا ہے درگزر کی اور معافی کی۔ اسلام جذباتی بات کرتا ہے، لیکن کس میں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی جاتی ہے۔ ادھر دیکھو، اور ایک بات اور بڑے ٹھنڈے دل سے سمجھا رہا ہوں، ہم اگر نبی پاک کے ادب کے قائل ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ادب کے بھی قائل ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کے بھی قائل ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر حضرت یوسف کا گستاخ بھی کافر ہے۔ ہاں، ہمارا دین جو ہے وہ تمام کا ادب سکھاتا ہے، بلکہ اگر کوئی کسی باطل کو پوچھتا ہے تو ہم دلائل کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں۔ ہمیں وہاں بھی کچی زبان استعمال کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، وہاں بھی رد کیا جائے گا دلائل کی روشنی میں۔